آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے غیروں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور شراب پہ شراب مسلمان بھی پیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس شراب پینے کی وجہ سے ٹینشن کم نہیں ہوتی ہے بلکہ ٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد وہ اپنے دماغ کا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے سب کھو بیٹھتا ہے اور جا کر کے کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا ہے یا کسی کے اوپر مار پیٹ کرنا چالو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے اور سماج کے اندر اس کو گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی شراب جو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے وہ پیا جاتا ہے، شراب ٹینشن دور نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی کے اندر ٹینشن اور زیادہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آج تو شراب عام سی بات ہو گئی، پی رہا ہے، شراب پی لیں گے مولوی صاحب ٹینشن دور ہو جائے گا، بیوی سے جھگڑا ہوا جا کر کے شراب پی لیا۔ آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے شراب کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سوچتا ہے بیوی ٹینشن دے رہی ہے، سماج کے لوگ ٹینشن دے رہے ہیں، یہاں سے نکل گیا اور طوائف خانوں میں جا کر کے طوائف کے اڈوں میں جا کر کے غلط کام کر بیٹھتا ہے، زنا کاری کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ طوائف کے اڈوں میں آنے کے بعد لڑکیوں سے ہم بستری کر لینے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن جب وہ اس کام کو کرنے کے بعد بندہ نکلتا ہے اس کے اندر بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کر کے نکل رہا ہوں، میرا ٹینشن ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، میری بے چینی دور کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آج نوجوانوں کی ہاتھوں میں موبائل دیکھیں گے آپ، اینڈرائیڈ موبائل آپ کو ہر نوجوان کے ہاتھوں میں آپ کو موبائل ملیں گے اور اس موبائل کے ذریعے سے پوری راتیں وہ گزار لیتا ہے اور رات بھر گیم کھیلتا ہے، رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، رات بھر بہت سارے ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنی بے چینی کو دور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخرکار سے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو جس کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں۔ آج سماج کے زیادہ تر لوگ اس موبائل کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے ہمیں سکون مل جائے گا۔ آج نہیں دیکھتے ہیں رات میں جب تک کہ موبائل چلا کر کے جتنا MB ہے ختم نہ کر لے تب تک سوتا نہیں ہے، 12 بجے تک چلا رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی وہ تمام حرکتیں اپنے موبائل کے اندر موجود ہے، ڈانس، اور اس طریقے سے لڑکی کی ہر ادا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ منچرے لڑکے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گندی ویڈیو دیکھ کر کے رات میں سوتے ہیں اور غلط چیزیں سن کر کے سوتے ہیں کہ چلو سکون مل جائے، لیکن میرے بھائی اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے اور اتنی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو دوا کھا کر کے سونا پڑتا ہے، انجیکشن لے کر کے اس کو سونا پڑتا تاکہ اسے نیند آتی ہے۔ اور سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹینشن دور کرنے کا سب سے بڑا سامان ہے پیسہ، دولت آ جائے سارا ٹینشن ختم، دولت نہیں تو ٹینشن ہے۔ آج کل دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور ہوتا تو بڑے بڑے امیر گھرانے کے لوگ آتم ہتیا نہیں کرتے اور اپنے امیر ہونے کی وجہ سے اپنے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مار کر کے اور کود کر کے آتم ہتیا نہیں کرتا، مرتا نہیں۔ پتہ چلا کہ
دولت بھی انسان کو سکون نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر دولت سکون پہنچاتا تو یونان کا بہت امیر زادہ آدمی، بہت ہی امیر آدمی، اور اس کی ایک ہی بیٹی، ایک ہی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اپنے باپ کی اکلوتی وہ بیٹی تھی، اور پورے زمین و جائیداد کی وہ مالکن تھی۔ باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد یہ 24-25 سال کی یہ لڑکی ہے اور ارب پتی ہے۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور ان کو جہاں جہاں جیسا ملا ویسا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ یونان کے رہنے والی اس خاتون نے ایک نہیں بلکہ آرام حاصل کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے کے بل بوتے پہ چار اس نے نکاح کیے۔ ایک سے نکاح کیا، دل نہ بھرا، سکون نہ ملا تو دوسرا کر لیا، دوسرے سے نکاح کیا، اگر دوسرے سے دل نہ بھرا طلاق دیا اور تیسرا کر لیا، تیسرے سے دل نہ بھرا تو تیسرے کو بھی ریجیکٹ کیا، طلاق دیا، اور چوتھے سے نکاح کر لیا، لیکن تب بھی اس کے زندگی کے اندر سکون نہ آیا۔ جب اس کی زندگی میں سکون نہ آیا تو آخرکار وہ اپنے باتھ روم کے اندر ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا اگر دولت انسان کو اگر سکون پہنچاتا تو ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال نہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے فلمی دنیا کے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ آتم ہتیا کر کے مرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یعنی دولت انسان کو سکون نہیں پہنچاتا ہے میرے بھائیو، اور ٹینشن آپ دیکھتے ہیں دولت مند آدمی سوتا ہے صحیح سے، پیسہ ہے، لیکن اس کی زندگی میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے آرام؟ کہاں ہے امن؟ کہاں ہے زندگی؟ کہاں ہے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن تو بتاؤ، اے قرآن تو بتاؤ۔ ہم نے دنیا کے ہر خطے میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، شراب پی کر کے بھی ہم نے سکون حاصل کرنا چاہا، شراب کا نشہ جب تک باقی رہا تب تک تو ہم آرام سے لئے، لیکن جیسے ہی شراب کا نشہ ٹوٹا وہی بے چینی آ گئی، زنا کے ذریعے سے اور لڑکیوں کے چکر میں اور لڑکیوں کے پا کر کے آدمی سوچتا ہو سکون حاصل کر لے، جب تک لڑکیوں سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر لینے کے بعد یا کسی لڑکا سے ملاقات کر لینے کے بعد اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، بار بار وہی مناظر اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، اے اللہ میں نے کیسا گناہ کر لیا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اور بھی غلط کام کرتا ہے اسے سکون نہیں ملتا بلکہ بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد، ایمان مطلب اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد، آخرت کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو اللہ مان لینے کے بعد، رسول کو رسول مان لینے کے بعد، اللہ کو اللہ مان لینے کے بعد ظلم نہیں کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے توحید کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اتنا توحید ان کا مضبوط رہا کہ اگر بیٹا بیٹی نہ ملا تو کچھوچا شریف نہ بھاگا، کسی پیروں کے درگاہوں کے اوپر نہ گیا، کسی مزاروں کے پاس نہ گیا، بیٹا بیٹی نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے اللہ رب العالمین تو بیٹا بیٹی کا مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی اللہ جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے اور وہی اللہ جسے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے اور وہی اللہ جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے اور وہی اللہ جسے چاہتا بانج رکھ دیتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اولاد دینا چاہے تو اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کہ شادی کر لینے کے بعد 10 سال تک اگر بیٹا بیٹی نہ ملا تو درگاہوں کے چکر نہ لگایا، کسی بابا کے پاس اور کسی پاکھنڈی مولویوں کے پاس جا کر کے
اس نے شرک کی تعویذ، اس نے تعویذ لے کر کے اپنے گلے میں باندھ کر کے اس نے اللہ کے ساتھ ظلم نہ کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، یعنی اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کیا کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ 80 سال کی زندگی میں تو نے اسماعیل عطا کیا تھا، جس طریقے سے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیا تھا، اے اللہ میرا بھی عقیدہ اور میرا بھی ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے، اگر شادی ہو جائے اور 2 سال تک 4 سال تک بچہ بچی نہ ہوئے، نہیں کر رہے ہو، وہاں جاؤ نا، وہاں جاؤ۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ حال ہے۔ کاروبار میں اگر برکت نہ ہو رہی ہو، بزنس نہ بڑھ رہا ہو، تو مولویوں کے دیے ہوئے تعویذ باندھ دیا، قرآن کی آیتوں کو لٹکا دیا۔ کیوں بھائی؟ ان قرآن کی آیتوں کو لٹکانے کے بعد کیا برکتیں آتی ہیں؟ قرآن کے پڑھنے سے برکت ہے، قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک گڑبڑی ہے، یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا رسم ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر آپ قرآن کے نسخوں کو لٹکے ہوئے دیکھیں گے، لیکن قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر بہت کم آئے۔ آج دیکھیے کوئی کما رہا ہے اور وہ ترقی کرنے لگا تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کے جلنے لگا، ارے وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے کیسے ہوں۔ اور اس کی بیوی، ارے تو کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو، اپنے بیوی کو کتنے خوبصورت ساڑی اور کتنے خوبصورت گھڑی موبائل لا کر کے دے رہا، تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ آدمی بیوی کے اس میں ٹینشن میں آ کر کے یہ غلط راستے کو اپنا لیتا ہے۔ اب کمائی تو اس کی کم ہو رہی ہے، لیکن وہ حرام کے اڈوں کو اپناتا ہے اور حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ منہ المال امن الحلال ام من الحرام۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں گے۔ دولت کے معاملے میں اتنا زیادہ ڈوب جائے گا اور اتنا آدمی اس معاملے میں غفلت میں چلا جائے گا کہ حلال و حرام کی ذرہ برابر اس کو تمیز نہ ہوگی۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، آدمی کمانے کے چکر میں حلال و حرام کو بھول جائے گا اور دولت کمانے کے لیے آدمی بے تحاشا محنت کرے گا۔ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، پیسہ آنا چاہیے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو کتنے لون والے کاروبار کر رہے ہیں، موبائل بھی لون میں اٹھا رہا ہے، 25,000 کا موبائل آپ کو مل رہا ہے لون میں، اگر لے رہے ہو ہر مہینہ 2500 بھرنا، 2000 بھرنا، 2200 بھرنا، 25,000 والا 30,000 میں آپ کو مل رہا ہے، دے رہا بڑھا کر کے۔ عورتوں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، مردوں کے اندر یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اسلام نے بڑھا چڑھا کر کے دینا اور بڑھا چڑھا کر کے لینا دونوں حرام، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ بڑھا چڑھا کر کے لینے دینے دونوں چیزیں اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، منع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، حرام طریقے سے آج مسلمان کمائی کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ
सलफ सालेहीन को देखेंगे और पिछले ज़माने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले ज़माने की औरतें इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली हुआ करती थी। बाकायदा आप देखेंगे, किताबों का मुताला कीजिए, औरतें अपने शौहरों से कहा करती थी, औरतें माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, अगर कमाने के लिए उसका शौहर जाने लगता था, कमाने के लिए उसका भाई जाने लगता था, कमाने के लिए उसका बाप जाने लगता था, औरतें अपने शौहरों से बाकायदा यही कहा करती थी, ऐ मेरे शौहर आप कमाने के लिए जा रहे हैं, कमाइएगा ज़रूर, लेकिन ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह से डरते रहिएगा, और जब भी कमाइएगा हलाल कमाई कमाइएगा, हराम कमाई मत कमाइएगा। आए मेरे अब्बू, आए मेरे शौहर, आए मेरे भाई, आपने अगर हराम कमाई कमा लिया और अगर हराम पैसे को हमने अपने जिस्म के अंदर कर लिया, हम दुनिया की तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई खा लेने के बाद जहन्नम की तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पहले की औरत इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, अपने अपने शौहरों को और अपने अपने कमाने वालों को ये नसीहत करके कमाने के लिए भेजा करती थी। आज बताइए कौन ऐसी औरत है जो अपने शौहरों को बोलती है नमाज रोज़े के पाबंदी करना, हलाल तरीके से कमाना, कम कमाना चलेगा लेकिन हराम तरीके से मत कमाना। आज तो गंगा उल्टी बह रही है, डकैती करके लाओ, चोरी करके लाओ, जैसे करके लाओ, लेकिन लाओ, हमें चूड़ियाँ चाहिए, हमें मेकअप चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप किसी तरीके से भी कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। ये हाल है मेरे भाइयों आज मुसलमानों का, मर्दों का वही हाल है तो औरतों का भी यही हाल है। दीनदारी हमारे यहाँ से ख़त्म और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ख़त्म, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा ख़त्म, हलाल तरीक़ों से छोड़ करके हराम तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। तौहीद जिसका जितना मजबूत होगा वह हराम के अड्डों को कभी नहीं अपनाए। उसे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे तकदीर में जितना लिखा हुआ है, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे वो चीज़ ले नहीं सकती है। जितना लिख दिया है इतना कमाओगे, उतना तुम कमाओगे। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने लिखा है कि तुम जिंदगी में इतना कमाओगे तो उतना तुम कमा करके रहोगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से 50,000 साल पहले उसकी तकदीर को भी लिख दिया है। तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जब अल्लाह ने तेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि तू इतना कमाएगा तो हराम तरीकों को क्यों अपना रहा है? हलाल तरीके से उतना ही कमाएगा। अगर तूने हराम तरीके से कमाना शुरू किया तब भी उतना कमाएगा, हलाल तरीके से कमाता तब भी तो उतना कमाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी उनका ईमान उतना मजबूत होगा और तकदीर के ऊपर भी वो ईमान रखेगा। आज मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। इस वजह से अपने समाज के अंदर आप देखिए जहेज का कारोबार भी बढ़ गया है। जहेज का कारोबार हर जगह। यह हराम तरीके से पैसा कमाना नहीं है। आपके यहाँ क्या जहेज नहीं चलता है? हाँ, आपके यहाँ जहेज नहीं चलता? बताइए, हराम तरीके से आप पैसे ले रहे हो, हराम तरीके से उसके घर से जेवरात, उसके घर से सामान अपने घर में पहुंचवा रहे हो। इस्लाम ने इन तमाम चीजों को बाकायदा हराम करार दिया है और इन तमाम रास्तों को इस्लाम ने रोका है। अगर देने और लेने की बात होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी चार बेटियों का आपने निकाह किया। आपने अपनी बेटियों के लिए सारी चीजें दे सकते थे, लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो आप उनके वाकयात तो पढ़िए। आज हमारे यहाँ हराम रास्ते आपको मिलेंगे। तौहीद के अंदर गड़बड़ी है हमारे यहाँ, तौहीद नहीं है हमारे यहाँ। तौहीद और ईमान, ये दोनों चीजें हमारे यहाँ कमजोर है। ईमान तो इतना कमजोर, अगर मोबाइल यहाँ पे भूल जाए कोई
اور صبح آ کر کے دیکھے جلسہ میں جتنے ہیں سب تو مسلمان ہی ہیں، اور اگر موبائل بھول جائے، 500 روپیہ بھول جائے، تو صبح میں آ کر کے دیکھے گا اس کو موبائل ملے گا؟ ایمانداری سے بتائیے گا آپ۔ اور اعلان بھی کرے گا مائک سے مولوی صاحب کہ یہاں پہ کسی کا موبائل غائب ہو گیا تھا، رات میں چھوٹ گیا تھا، اگر کسی بھائی کو ملا ہو تو لا کر کے دے دے۔ ایسا لگے گا کوئی فرشتہ لے کے بھاگ گیا، ملے گا ہی نہیں۔ ایمان کہاں ہے میرے بھائیوں؟ پہلے کے لوگ کتنے زیادہ ایمان والے تھے، ذرا غور کرو، سوچو۔ دوسرے کا سامان اٹھانا کبھی بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، دوسرے کا سامان اٹھانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے عبداللہ مبارک کا نام بھی سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے ہوئے، بہت بڑے محدث گزرے ہوئے۔ ان کو باغیچے کے مالک نے اپنے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا، اپنے گھر میں، اپنے باغیچے میں رکھا کہ میرا اتنا بڑا باغیچہ، اس کی دیکھ ریکھ تم کرتے رہنا اور اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو تم دیکھتے رہنا۔ یہ عبداللہ اس باغیچے کی حفاظت کرنے لگا، اور یہ باغیچے کا مالک کہیں چلا گیا، اور 6-7 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد واپس آتا ہے، اور صرف اکیلے نہیں آتا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اور واپس آنے کے بعد غلام سے کہتا ہے ذرا مبارک لے کر کے آؤ، مبارک لے کر کے آؤ، کچھ پھل ہمیں بھی تو کھلاؤ، میٹھے میٹھے میرے دوست آئے، میرے فرینڈ آئے، اچھے اچھے میٹھے پھل لے کر کے آؤ۔ یہ مبارک صاحب گئے اور انہوں نے ڈھیر سالہ پھل لا کر کے دے دیا۔ اب یہ مالک صاحب کھانے لگا، اور جیسے کھا رہا پھینک رہا، کھٹا کھٹا لا کر کے دے رہا، میٹھا میٹھا تو ہے ہی نہیں ایک بھی۔ 1 سال 2 سال تم یہاں پہ رہے اور تم کھٹا کھٹا سامان لا کر کے دے رہے ہو، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہاں تک کہ بولا جاؤ پھر سے لے کر کے آؤ۔ وہ گیا اور دوبارہ لے کر کے آیا، اور پھر مالک کھاتا، پھر ان کو میٹھا نہیں لگتا ہے۔ اب یہ مالک غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہتا ہے آئی مبارک ذرا یہ تو بتا، یہ بتا 2 سال سے تم اس باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہو، اور تم کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نالج نہیں ہے، اتنی بھی جانکاری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مالک مجھے جانکاری کیسے ہو سکتی ہے اور مجھے علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مالک مجھے اس بات کا پتہ کیسے چلے گا جبکہ میں نے پھل کھایا ہی نہیں ہے؟ تم نے پھل کیسے نہیں کھایا بھائی؟ 2 سال تک تم اس باغیچے کے رکھوالی تم نے کیا ہے، اور 2 سال کے دوران تم کو تو معلوم ہو جانا چاہیے۔ مالک کی بات سن کر کے غلام جواب دیتا ہے، مبارک صاحب جواب دیتے ہیں اے مالک آپ نے مجھے باغیچے کے رکھوالی کے لیے رکھا تھا، دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، آپ نے مجھے کھانے کا الاؤ نہیں کیا تھا، آرڈر نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، آپ نے بولا تھا باغیچے کے دیکھ ریکھ کرنا۔ اے مالک میں نے 2 سال سے آپ کے باغیچے کے رکھوالی کی ہے، میں نے آپ کے باغیچے کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ کھا سکتے تھے۔ جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی تھی، امانت تھا، اور امانت کو میں کیسے کھا لیتا، کیسے اندر کر لیتا؟ بولا جواب میں کہا کہ اگر میں کھا لیتا تو مجھے آپ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، اس وجہ سے اس اللہ کے ڈر سے میں نے کوئی پھل 2 سال کے اندر نہیں کھایا ہے، کھانے والا پھل نہیں کھایا۔ تصور کرو میرے بھائیو کتنا ڈرتا اللہ کا، اور کیسا ایمان اور کیسے اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو موقع ملے تو سب کچھ اڑا لے جائے، کچھ چھوڑے گا؟ آج مسلمانوں کے پاس ایمان کہاں ہے؟ یہ جواب سن لینے کے بعد مالک وہیں پہ تعجب کی نظروں سے دیکھنے لگا، اور دیکھ لینے کے بعد کہتا ہے اے غلام میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اے غلام
میں چاہتا ہوں کہ میں دیندار لڑکے سے اس کے نکاح کر دوں. میری نظر میں آج تک میں نے تم سے زیادہ دیندار لڑکے کو نہیں پایا ہے. اپنے اس غلام سے اس مالک نے اپنے بیٹی کا نکاح کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, غور کرو, ایک مالک نے ایمانداری کی وجہ سے اور اس کی ایمان کی وجہ سے اپنے پیاری اور خوبصورت سی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر آپ کو وہ ایمان نظر نہیں آئے گا. آج کہیں کسی کی امانت رکھی جائے, امانت رکھی جائے, امانت میں خیانت ہے, کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے. ایمان ہی نہیں ہے آج ہمارے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب تصور کرو میرے بھائیوں, آج ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہماری توحید کتنی کمزور ہے. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اس کا تو ذرہ برابر کسی کو احساس تک نہیں ہے. جلسوں میں آ رہے ہیں لوگ, اتنا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اور جلسے میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور حدیثیں پڑھی جا رہی ہے, صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. ہم کئی غلط کام کریں گے تو میرے بھائیو ہمیں ڈبل گناہ ملے گا. لیکن اس کے باوجود آپ لڑکیوں کو دیکھیے, لڑکوں کو دیکھیے, آج جلسے کے نام پر کتنی زیادہ گندگیاں پھیلاتے ہیں, اور کون سا وہ کام نہیں کرتے ہیں جو آج جلسوں کے اندر دکھتا نہیں ہے. میرے بھائی ذرا تصور کرو, کیوں ہمارے سماج کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. صرف ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے میرے بھائی. رات کی تاریکی میں ایک کالی چونٹی زمین کے اوپر چلتی ہو, تب بھی اس کی چلنے کی آواز کو دیکھتا اور سنتا ہے. اس کی چلنے کی حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین, یعلمون ما تفعلون, فرمایا کرامن کاتبین, ہم نے دو لکھنے والے کو مقرر کر دیا ہے. 2 فرشتہ تمہارے درمیان ہمیشہ رہتا ہے. تم کوئی بھی حرکت کرو, کوئی بھی کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, تمہارے حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں, نیکیاں لکھنے والے نیکیاں لکھتے ہیں اور برائیاں لکھنے والے برائیاں لکھتے ہیں. یہاں تک کہ جب انسان مر جائے گا, اس کے بعد اس کی زندگی کا فیصلہ ہوگا, تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال لا کر کے رکھ دے گا, اور اللہ اعلان کرے گا, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور میرے بندے اپنا نامہ اعمال تو پڑھ لے. اے میرے بندے, تو نے دنیا میں کیا کیا ہے, کب کیا ہے, رات کی تاریکی میں تم نے کیا کیا, دن کے اجالے میں تم نے کیا کیا, یہ سارے کرتوت تمہارے لکھے ہوئے. تم اپنی نظروں سے دیکھ لو, پڑھ لو, اور پھر اپنا ہی فیصلہ کرو کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے, اللہ کا اتنا ڈرتا, اللہ کا اتنا ڈرتا. اگر نظریں اگر کسی لڑکی کی طرف چلی جایا کرتے تھے تو اللہ کی قسم معافی مانگ کر کے بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے. ایک صحابی ہے عبد الرحمن کر کے, اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا کسی کام سے, فلاں کام کرو. اب جانے لگے وہ, تو ہوا کے جھونکے سے کپڑا ذرا ہٹ گیا اور کپڑے کے پیچھے خوبصورت سی لڑکی غسل کر رہی تھی. اب نظر گئی تو ایک بار کے علاوہ دوسری بار انہوں نے پلٹ کر کے دیکھ لیا. اب پھر احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا غلط کر لیا ہے, بہت گناہ کر لیا ہے. اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چل گیا اور روتا گیا, معافی مانگتا رہا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہاں تک کہ اتنا رویا
ایک دو دن کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ صحابی کہاں ہیں؟ جب ان کو ڈھونڈا گیا اور لایا گیا تو دیکھتا کہ یہ صحابی بالکل پتلے دبلے ہو چکے ہیں، رو رو کر کے معافی مانگ مانگ کر کے پوچھا گیا کیا ہوا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا بتاؤں، آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں کام کرتے کرتے راستے میں جا رہا تھا، میری نظر لڑکی کے اوپر پڑی، 1 سے 2-3 بار میں اس لڑکی کے اوپر نظر اٹھا کر کے میں نے دیکھ لیا، مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا وہ کام تو میں نہ کر سکا، لیکن میں غلط کام کر بیٹھا، اس وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میں تمام لوگوں سے ہٹ کر کے کہیں اور چلا گیا تھا اور میں معافی مانگتا رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر صحابہ کرام کوئی غلطی کر بیٹھتے تھے تو فوراً احساس ہوتا تھا اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے، جنت و جہنم کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا۔ ابھی دیپاولی، ابھی غیروں کا تہوار گزرا، کتنے مسلمانوں نے مٹھائیاں کھائی ہوگی؟ ہاں، کوئی لا کر کے دے دیا، ڈھکا ڈھک مار لیا، کون جاننے والا ہے کون دیکھنے والا ہے، کھا لیا۔ کتنے مسلمانوں نے پٹاخے پھوڑے، کتنے مسلمانوں نے پٹاخے پھوڑے، اور یہ میلے ٹھیلے میں جا کر کے یہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے دے دیتے لو، اور گھر کے باہر پٹاخے بچے پھوڑ رہے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ، اور ان کو سکھا رہا ہے کہ پھوڑ لو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سمجھا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا غلام، اے غلام، اذا سالت فسل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ محمد الرسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم کی زندگی پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اسی درمیان ایک غلام بھی بیٹھ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی کھانے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ بچہ جلدی جلدی کھانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے غلام، اتنے جلدی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تم بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے داہنے طرف سے کھانا اسٹارٹ کرو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، دائنے طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے غلام بچے کو محمد رسول اللہ تربیت دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، انہی بچوں کو میلے میں لے جا کر کے، غیروں کے یہاں لے جا کر کے آپ پٹاخے دلاتے ہیں، آپ ان کو مٹھائیاں کھلا دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں ان کے ذہن و دماغ میں آپ نے عقیدہ نہیں ڈالا، آپ نے ایمان نہیں بتایا، آپ نے ان کو عقیدہ توحید کا درس نہیں دیا۔ آج بہت سے مسلمان، ارے ہم منا رہے، ارے ٹھیک ہے، آپ لکم دینکم ولی دین بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے پاس کفار مکہ آئے، اے محمد کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں لڑائیاں کرتے ہو، تم ہمارے معبودوں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ ہم تمہارے اللہ کے خلاف نہ بولے، تم ہمارے معبود کے خلاف نہ بولو، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہیں، تم بھی عبادت کرو ہمیں بھی عبادت کرنے دو، چلو آؤ محمد کمپرمائز کر لیتے ہیں، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، آؤ کمپرمائز کر لیتے ہیں، 6 مہینے تک ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے اور 6 مہینے
تو ہمارے معبودوں کی عبادت تو کرنا، تو بھی خوش ہم بھی خوش، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، لکم دینکم ولی دین، اے لوگو یہ دین تمہیں مبارک ہو، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیں، نہ تم ہمیں ٹوکو نہ ہم تمہیں ٹوکیں، تم اپنی عبادت کرتے رہو، ہمیں اپنی عبادت کرنے دو۔ لیکن میرے بھائیوں، توحید کے ساتھ محمد رسول اللہ نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔